کبھی ریگریٹ ہو کر ایسا نہیں کہا کہ اللہ میں سجدہ کر لوں گا، ماں غلطی ہو گئی، نہیں، وہ اپنی ضد پہ انا پہ تھا، اپنے گھمنڈ کبر پہ. اور آدم کو مغفرت کے لیے جو نادم ہے ان کو وسیلے کی ضرورت پڑتی، اور ابلیس جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت پھٹکار کیا وہ گناہ کے لیے سرزد کرتا ہے اور اس کے لیے اس طریقے سے ڈائریکٹ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور آدم کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مہلت مانگتا ہے قیامت تک، اس کو مہلت دی جاتی، اور آدم توبہ مانگ رہے ہیں اور اس کو توبہ کی ضرورت میں وسیلہ لے کر آئیے. یہ کون سا عقل قبول کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھائے جس کلمات میں ان کا توبہ قبول ہوا ہے، اور وہ کلمات سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ کلمات اللہ تعالیٰ دیے تھے. تو آج یہ جھوٹے قصے بنا کر ہم کو، امت کو جاہل ہے، پڑھتی نہ لکھتی، اس کے اوپر بات چل جائے گی، نہیں بھائی. امت کے اندر شعور اور سچائی آنا چاہیے. قرآن کی حق بات سامنے پیش کرو، دلائل کو بتاؤ. کل کے دن کوئی آپ کی مدد اور اس میں ان کا جھنڈا دکھیں گا قیامت کے روز، کوئی جھنڈا ونڈا نہیں ہے، جھوٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین تبدیل ہو جائیں گی اور کوئی شناخت کی چیز نہیں رہتی ہے. فلان گھر کے نئے ہو، فلان بلڈنگ کے نئے ہو، فلان درخت کے نئے ہو، فلان پہاڑ کے نئے، نہیں، زمین کا ایک ہی لیول رہتا ہے. اور لوگ حشر میں اٹھیں گے پریشان، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جانا تو کہاں جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. اس دن اللہ تعالیٰ ایک داعی کو بھیجتے ہیں جو ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ حشر کا میدان یہاں ہے، سب اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ جھوٹ بات اور یہ شرک سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اور اللہ کی بندگی میں اور دعا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں، یہ لوگ کے پاس کوئی حجت صحیح نہیں، صرف دماغی اور جھوٹا کھیل بنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے منحرف کر دیتے ہیں. اور یہ ایمان سے ہٹنا انسان کے اعمال ضائع و برباد کرنے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے وہی حکم دیے ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں کو دیا گیا تھا. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر اللہ کی بڑائی میں کسی اور کو جڑاتے ہیں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے سارے اعمال حبط اور ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ گھاٹے نقصان میں رہیں گے. بھائیو، شرک کے معاملے کو انسان خود زندگی میں اپنے قبول نہیں کر سکتا. آپ خود دیکھیے زندگی میں ملاوٹ کو آپ کتنا قبول کر سکتے ہیں. اس کی چھوٹی مثال لیجئے. آپ اپنے گھر کے مالک ہیں اور گھر کو فروخت کرنا چاہے، بیچنا چاہے، اور خریدار بہت سے آئے مگر بات کسی سے مکمل نہیں ہوئی، تو آپ کے پاس ایک صحیح خریدار بائر آیا ہے اور کہا کہ بھائی آپ کتنے میں دینا چاہتے ہیں فائنل؟ تو آپ کہے کہ بھائی اس کا دام 10 لاکھ، اس سے کم نہیں دیتا ہوں، بس یہ فائنل ریٹ. تو وہ کہا میں خریدوں گا آپ سے، اور آپ کے سامنے ہی پیسے گنتے ہوئے 1 2 3 8 9، یہ 9 آپ کے پاس دیا، اور 1 لاکھ کسی آدمی جا رہا ہے، یہ بھائی آپ یہ لے لیجئے، جائیے بھائی گھر رجسٹر میرے نام سے کیجئے، چابی دیجئے. تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ سے 10 کا معاملہ ہوا، آپ مجھے 9 دیتے ہیں. اگر وہ آپ سے کہہ دے دیکھو 1 لاکھ اس کو دیا نا، تو آپ کہیں گے بھائی وہ معاملہ آپ جانے وہ جانے، میرا حق جب تک مجھے پورا نہیں ملتا ہے آپ کو اس جگہ کی حقداری نہیں مل سکتی ہے. یہ انسان کا اصول ہے نا. سوال یہ ہے جنت کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ کے ساتھ اور کوئی ہیلپر یا ایسوسیٹ یا پارٹنرز تھے؟ صرف اللہ کی ہے نا خالص. تو پھر آپ لوگ عبادت کا پیمنٹ اللہ کو دیں گے اور دوسروں کو دیں گے، جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں کیا؟ تمہارے دنیاوی قانون میں تم قبول نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے اوپر کیا زبردستی کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے سچائی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا سورہ کہف آپ جمعے میں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے آخری آیت میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی خیری ملاقات، کامیابی کی ملاقات ملنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو نیک صالح عمل کرنا چاہیے. اور نیک صالح عمل کو محفوظ ہونے کے لیے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو یہ معاملہ واضح طور پہ مختصر دلائل ہے یہ، اور بھی بہت سے دلائل قرآن مجید میں ہی موجود ہے، مگر آپ کے سامنے یہ چیز اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ باطل آج زیادہ پھیل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ باطل کرنے والے زیادہ ہیں، مگر حق کو آپ لوگ جانتے ہوئے اپنی زندگی میں خوف، بزدلی، اللہ کی بڑائی کے لیے ایک حق کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، یا آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ حساب کرے گا. اور یہ سب سے بڑی زندگی کی امتحان کی گھڑی ہے. کیوں؟ آپ لوگ پیدا ہوئے اللہ کی طرف سے اللہ کی بڑائی کے لیے،
اگر خود اپنی بڑائی میں مصروف رہیں گے تو اللہ کی بڑائی کب کریں گے؟ اور یہ سب سے بڑی غفلت کی علامت ہے، اور یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اصل مقصد سے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ نہ زندگی میں آپ اپنا محنت اور مشقت آپ کو اس کا صلہ کامیابی کا ملتا ہے، اور نہ آپ کی دنیا آپ کو بچا کے لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ کفن میں کوئی پاکٹ جیب نہیں رہتا ہے، خالی جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں آپ دیکھیے، گھر کے اندر چھوٹی فرمائش کرتے ہیں آپ یہ کھانے کی، یا آرڈر پاس کرتے ہیں، گھر والے نہیں کرتے ہیں، آپ کتنا غصہ اور کتنا ناراضگی اور کتنا ڈانٹتے ہیں اور کتنا ان کو ملامت کرتے ہیں اور کتنی سزا دیتے ہیں۔ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، کیا اللہ کے لیے آپ کے دل میں ایک بڑائی آئی کہ اللہ تیرے کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں؟ یہ اللہ کو گالی ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیے تو فلاں بابا سے اولاد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نہیں دیا تو فلاں ولی کے دامن سے جنت میں گھس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ناچیز ہو چکے، بیکار ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کفر ہے یہ۔ اور شرک کا معنی یہی مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے برابری میں کوئی دوسرے بھی ان سے کام ہو جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے ضرورت نہیں ہے، کئیوں ایجنٹ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب سے بڑا کفر زمین پر جب آتا ہے، زندگی کا مقصد برباد کر دیتا ہے اور آخرت کے گھاٹے کو، نقصان کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہی مقصد ہے۔ اس لیے آج آپ لوگ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے آپ ہم پیدا ہوئے، اور اللہ کی بڑائی کو اتنا نہیں جتاتے ہیں جتنا اپنی خود کی بڑائی کو جتاتے ہیں۔ دنیا ناقص ہو گئی تو اس میں ناراضگی ہوتی ہے، ایمان ناقص ہو رہا ہے، خرابہ ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کوئی حق کی بات کہنے کے لیے طاقت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لینے کے لیے ٹھہریں گے تو کیا صورت دکھائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کی دعوت آپ کے لیے تھی، ہمارا مشن الگ تھا، تو پھر کیا صورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون پسینہ ایک ہی محنت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر اور اسی چیز کے لیے اپنی زندگی نبھائے، مگر کیا امت وہی چیز کو پسند کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ جو جلنا چاہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی امت سے کہ یہ میرا راستہ ہے، لوگ کو اللہ کی بڑائی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، قرآن کے مطالعہ، نبی کے حدیثوں کے مطالعہ، علم کی روشنی میں، علی بصیرۃ، کیا آپ کے اکیلے کا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی میرے پیچھے آئیں گے اسی راستے پہ۔ وسبحان اللہ، اور ہمارا مشن کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو پاک صاف رکھے، وما انا من المشرکین، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں پائے جائیں۔ یہی تو محمد کا راستہ ہے۔ آج کتنے لوگ نبی کا طریقہ اپنی نماز میں، روزے میں، حج میں، عبادت میں کرتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی فکر اور دعوتی عمل کیوں نہیں اختیار کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور معاملات نبی کو امامت میں کیوں نہیں رکھے باقی؟ ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور اقتداء ہونا چاہیے۔ یہ امت کو یہی غفلت کے مارے آج رسوائی اور غفلت کے اندر، زندگی کے اندر رسوائی اور ٹھوکریں اور جو بھی نقصانات اور ہلاکت کے آفات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوسرے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے، محض اسی غفلت کی وجہ سے کہ اللہ کی بڑائی کو بھول بیٹھے، اپنی بڑائی میں رہے، محمد کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ بیٹھے، اپنے راستوں کو زیادہ عقل مند ہوشیار سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رسوائی سے محفوظ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک صراط مستقیم پہ چلنے والے بنا۔ رب العالمین حق کو حق کہنے کی ہمیں طاقت دے، باطل کو باطل کہنے کی طاقت دے، ہمارے اپنی نفس کی غفلتوں سے، نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد تیری بڑائی اور تیری عظمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین قیامت کے روز نبی کے زمرے میں شفاعت عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے غفلتیں اس سے زیادہ ہے، تیرے رحم و کرم سے ہم نا امید نہیں، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت درگزر فرما دے۔ رب العالمین ہم کو مرنے سے پہلے سچا توبہ نصوح ہم کو عطا فرما، ہمارے اولاد کو، بیوی بچوں کو نیک ایمانی زندگی پر قائم کرنے اور ان کی حسن تربیت اسلام پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ان باتوں کو جو ہم سن رہے ہیں قیامت کے روز ہمارے خلاف حجت مت بنا دے، مگر ہمارے ساتھ حجت بنا دے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور لوگ کو حق کی دعوت کہے اور اللہ کی بڑائی کو ہر جگہ پر ہم بلند کریں اور نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیاں جہاں پر بھی پریشان حال ہے، افریقہ میں، برما میں، سیریا میں،
इराक़ में जहाँ पर भी परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो भी अल्लाह तेरे राह में जिहाद हक़ जिहाद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नुसरत अता फरमा। रब्बुल आलमीन मज़लूमों की तू नुसरत मदद फरमा दे। अल्लाह ताला वो लोग घर से बेघर हो गए, अल्लाह ताला तू तेरी पनाह में उनको रख दे। रब्बुल आलमीन वो भूखे प्यासे हो गए, अल्लाह ताला तू उनकी इताम और मदद फरमा दे। रब्बुल आलमीन वो तेरी रहमत के मुहताज है और हम तो सिर्फ दुआ ही कर रहे हैं। ये हमारी कोताही और हमारी आजिज़ी, अल्लाह ताला तू हमसे जो भी नक़्स या कमी पेशी हुई वो माफ़ करके रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दरगुज़र फरमा दे। रब्बुल आलमीन कहने से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। क़ुलू मा तस्मऊन अऊज़ु बिल्लाहि वज़क्किर बिही वअनसाह वअस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व सल्लि व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, إخواني في الله، ينبغي أن نتعلم أن دين الله سبحانه وتعالى يقوم على التوحيد، والتوحيد لله سبحانه وتعالى في العبودية وفي الربوبية والألوهية وفي أسمائه وصفاته. ألوهية يعبد فلا يشرك معه أحد، يستغاث فلا يستغاث بأحد غيره، يستعان ولا يستعان بأحد سواه، يتوكل عليه وحده فهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه أمور ينبغي أن يتفهمها أهل هذه الأمة آخر الأمم، وأن يتبعوا هدي الله سبحانه وتعالى وهدي نبيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقكم عبثا ولن يترككم سدى وإنكم واقفون بين يديه فماذا نحن مجيبون. إخواني، هذا أمر عظيم أن نحارب الشرك وأن ندفع بالشرك جانبا وبعيدا ونطارد من يدعي الباطل ويمثله بصورة الحق ويلبس على المؤمنين دينهم ويضيع عليهم إيمانهم. هذه من الأمور التي ينبغي أن يجاهدها المؤمن، وهذا الجهاد بالقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهاد بالقرآن والدعوة والنصح والبذل للتوحيد، هذه من أهم الأولويات التي ينبغي أن يبذل لها كل مؤمن. هذه ليست فقط مهمة نبي أو عالم أو داعية، ولكن مهمة كل مؤمن يؤمن بالله ولا يشرك معه أحد، وأن يبذل النصح لأمته ولدينه، وأن يكون سببا في إعلاء كلمة الحق والتوحيد ومحاربة الشرك ودحضه. هذه إخواني مسؤولية عظيمة أمام الله، وكل بمعتقده وإيمانه سيلقى الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذه حقيقة ينبغي أن نسلم لها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيض الله لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويحكم فيه بكتابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واقمع لهم البدعة والمبتدعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. اللهم باري البريات، معطي العطيات، مطلعا على الضمائر والنيات، أصلح نوايانا في طاعتك، أصلح قلوبنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله قد بدأ بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المسلمون، فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.